ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ سے میں تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. ان کے کہنے سے ہو جائے، وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے، مسلمانوں اجماع چلا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی ہے جی جی یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی پہلے تو سنیے سے لڑ لیں، پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. ہوں انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بہ کے بوجھ چ پا کے رکھو. ہوں انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بہ کے بوجھ چ پا کے رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا کہ 20 رکعت تراویح پر جو اجماع ہے جعلی اجماع ہے، بند کمرے کا اجماع ہے. یہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھیں. ایسی گھٹیا زبان وہ آدمی استعمال کر سکتا ہے وہ خود جعلی ہو، جو مکار ہو. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، ائمہ اربعہ کا اجماع ہے، تمام محدثین کا اجماع ہے. اس بات پر میں آپ کو حوالے پیش کروں گا، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا یہ مکار اور جعلی آدمی ہے. پہلا حوالہ موطا امام مالک سے، حدیث نمبر ہے 252، اور یہی السنن الکبریٰ بہقی میں بھی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4394. امام فریابی کی کتاب ہے کتاب الصیام، اس میں بھی حدیث نمبر 179 نمبر پر حدیث ہے. امام فریابی کہتے ہیں کہ اسناد و رجال موثقون، اس کی سند بھی صحیح ہے اور اس کے رجال بھی ثقہ ہیں. اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذا کل اجماع، یہ اجماع کی طرح ہے. امام ابن قدامہ کی کتاب المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456، جس میں کہتے ہیں وہذا کل اجماع، یہ اجماع کی مثل ہے. کیا ہے جی؟ حدیث حضرت یزید بن رومان نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بشمول وطر 23 رکعت پڑھتے تھے. اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ صحابہ کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ 23 رکعت 3 وطر اور 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اگلی حدیث بھی موطا امام مالک سے، حدیث نمبر ہے 253، اور سنن الکبریٰ بہقی میں یہ حدیث ہے 4401. اسی طرح امام فریابی کی کتاب کتاب الصیام، اس میں حدیث نمبر 181، جس کو امام فریابی کہتے ہیں اسناد قویٌ، اس کی سند قوی ہے. حضرت مالک نے داؤد بن حسین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت آرج کو فرماتے سنا، یہ تابعی ہیں، کہ میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا، ان لوگوں کو تابعین کو پایا یا صحابہ کو، ان دونوں میں سے ایک تو ہیں لازمی یا دونوں ہو سکتے ہیں، تابعین کو اور صحابہ کو پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت کیا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا نماز تراویح میں قاری سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتا، اور جب باقی 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو لوگ دیکھتے کہ امام انہیں ہلکی یعنی مختصر کر دیتا ہے. 8 رکعتیں لمبی ہوتی اور 12 رکعتیں ہلکی ہوتی ہیں. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر شوافع اور احناف کا مذہب ہے. اسی طرح محلہ نے امام بیکی سے بیان کیا. اگلا حوالہ ہے جامع ترمذی سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 806 کے تحت لکھا ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن میں فرمایا اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے، جو کہ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے. یعنی حضرت علی سے روایات ہیں، جو حضرت عمر سے اور دیگر صحابہ سے کہ 20 رکعت ہے. اس پر اجماع ہے، وہ آگے روایات آ رہی ہیں. اور یہی کبار تابعین سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے. اور امام شافعی نے فرمایا میں نے اپنے شہر مکہ میں اہل علم کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے شہر میں کہ اہل علم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. اگلی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر ہے 7692، اور اسی طرح حدیث المعجم الاوسط لطبرانی، المعجم الکبیر لطبرانی اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں وطر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح حدیث ہے.
اگلی حدیث جو حوالہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ ہے مصنف عبد الرزاق سے، اور حدیث نمبر ہے 7733، اور دوسری کتب میں حدیث موجود ہے۔ حضرت صائب بن یزید نے بیان کیا، یہ صحیح حدیث ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، کہ ہم یعنی حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کرام، صائب بن یزید صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے، فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے ہم یعنی صحابہ، اور ہم بشمول وطر 23 رکعات پڑھتے تھے۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں ہم یعنی صحابہ 23 رکعات پڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کا اجماع ہے، جس کو موصوف کہہ رہے ہیں کہ جعلی اجماع، یہ بند کمرے کا اجماع۔ اب آپ خود جان چکے ہوں گے کہ خود جعلی ہے اور اس اجماع کو جعلی کہہ رہا ہے۔ اگلا حوالہ آپ کے سامنے السنن الکبریٰ بیہقی سے حدیث نمبر 4393 اور دوسری کتب میں حدیث ہے، اسناد و رجال ثقات، اس کی سند بھی صحیح ہے اور اس کے رجال بھی ثقہ ہیں، جس طرح امام فریابی کہتے ہیں۔ حضرت صائب بن یزید سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں صحابہ کرام علیہ رضوان ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور ان میں سے 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ 20 رکعت پڑھتے تھے، اور اس کی روایت ثقہ ہے، امام فریابی کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے اس پر اجماع ہے 20 رکعت پر، جس کو موصوف جعلی اجماع کہہ رہے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگلا حوالہ ہے بیہقی سے، السنن الکبریٰ بیہقی میں حدیث نمبر 4395، جس میں امام بیہقی کہتے ہیں اسناد حسن، حدیث کی سند ٹھیک ہے۔ ابو خصیف نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت سوید بن غفلہ ماہ رمضان میں نماز تراویح 5 تراویح یعنی 20 رکعت میں پڑھاتے تھے۔ امام بیہقی کہتے ہیں اسناد حسن۔ اگلا والا آپ کے سامنے ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر ہے 7680، اور بیہقی میں حدیث نمبر ہے 4395، جس کو امام بیہقی کہتے ہیں وفی ذالک قوۃ، یہ قوی سند کے ساتھ موجود روایت ہے کہ حضرت شتیر بن شکل سے روایت ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں قوت ہے، یہ کبھی سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ نے تراویح نہیں پڑھی، حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں قوت ہے۔ اگلا حوالہ بھی بیہقی سے ہے، اور اس میں بھی امام بیہقی کہتے ہیں وفی ذالک قوۃ، یہ کبھی سند کے ساتھ موجود ہے، حدیث نمبر 4396۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح بھی پڑھاتے تھے، بعض اوقات آپ پیچھے تراویح پڑھتے تھے اور صرف انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ اگلا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر 7681، اور بیہقی میں حدیث ہے 4397۔ حضرت ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو رمضان میں 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہاں حضرت علی نے جملہ استعمال کیا 5 تراویحات، 5 تراویح میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ مرزا جلمی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تراویح کا لفظ استعمال نہیں کیا، کسی صحابی نے استعمال نہیں کیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس کے چیلنج کا جواب جو جاہل آدمی ہوتا ہے الٹے سیدھے چیلنج کرتا ہے، خود اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ دوبارہ دیکھیے کہ حضرت ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو رمضان میں 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ اوپر آپ کے پاس عربی موجود ہے، یصلی بالناس 5 تراویحات، تراویحات 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کا لفظ استعمال کیا۔ اگلا حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ امام سنانی نے سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 میں،
اور ابن قدامہ نے المغنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 میں کہا کہ وہذا کل اجماع، یہ اجماع کی مثال ہے کہ تمام صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اگلا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے، امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 115 میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے اور یہ رکعات وطر کے علاوہ تھیں۔ اگلا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ سے، اسناد مرسل قویٌ، اس کی سند مرسل اور قوی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 7682۔ آگے دیکھیں حضرت نافع ابن عمر کیا کہتے ہیں۔ حضرت نافع بن عمر نے بیان کیا کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، اسناد صحیح، حدیث نمبر ہے 7683، رواہ ابن ابی شیبہ، اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ابن ابی ملیکہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ اگلی حدیث بھی ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر ہے 7684۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبہ، اسناد مرسل قوی، یہ روایت مرسل اور قوی ہے۔ اگلا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر 7685۔ حضرت حارث سے مروی ہے کہ لوگوں کو رمضان مبارک کی راتوں میں نماز تراویح میں 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اگلا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، ابن ابی شیبہ سے، اسناد صحیح، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 7686۔ حضرت عبد البختری سے روایت ہے کہ وہ رمضان مبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے تابعی۔ اگلے تابعی عطا بن ابی رباح کیا کہتے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر ہے 7688 اور اسناد حسن۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بشمول وتر 23 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ آگے دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، اسناد صحیح، حدیث نمبر ہے 7690۔ حضرت سعید بن عبید سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ربیعہ انہیں رمضان مبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ آگے دیکھیں امام ذہبی کیا لکھتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 میں۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں قیام رمضان کے لیے اکٹھا کیا تو وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ امام ذہبی، امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن قدامہ تمام کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ آگے دیکھیں کہ امام ابن حجر عسقلانی کیا کہتے ہیں، فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253، کہ حضرت زعفرانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی امام شافعی نے فرمایا، میں نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں 39 اور مکہ مکرمہ میں 23 رکعت یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھتے دیکھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ امام ابن رشد قرطبی کیا کہتے ہیں، بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ ابن رشد قرطبی نے فرمایا کہ امام مالک نے اپنے 2 اقوال میں سے ایک قول میں، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام داؤد ظاہری نے 20 تراویح کا قیام پسند کیا ہے اور 3 وتر اس کے علاوہ ہیں۔ امام ابن رشد قرطبی کہتے ہیں کہ 2 قول امام مالک، ان میں سے ایک قول 20 کا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام داؤد ظاہری سب قیام رمضان 20 تراویح کو پسند کرتے ہیں، 3 وتر۔ اسی طرح امام مالک نے یزید بن رومان سے روایت بیان کی، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ امام ابن رشد قرطبی کہتے ہیں یہ اس پر اجماع ہے، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 20 رکعت تراویح کو پسند کرتے تھے۔ اگلا حوالہ بہت اہم ہے مخالفین کے لیے، جو 20 کو نہیں مانتے، انہی کے امام ہیں شیخ ابن تیمیہ۔
ان کی کتاب مجموع الفتاوا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوا میں کہا کہ ثابت ہوا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے، تو اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ نفل نماز ہے، اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے، اس لیے کہ وہ مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کرام کے درمیان ان کی موجودگی میں قیام کرتے، یعنی 20 رکعت پڑھاتے، اور ان میں انہی سے کبھی بھی کسی نے نہیں روکا، یعنی کسی صحابی نے نہیں روکا۔ تو اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اگلا حوالہ امام اسماعیل بن محمد، ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے تراویح کے بارے میں کہ 20 تراویح پر صحیح احادیث موجود ہیں، اس میں حوالہ بیان کرتے ہیں۔ اور امام اسماعیل بن محمد الانصاری فی تصویح حدیث صلاۃ تراویح 20 رکعتن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 میں لکھتے ہیں، مجموعۃ الفتاوی النجدیہ میں ہے کہ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے تعداد رکعات تراویح سے متعلق سوال کے جواب میں بیان کیا۔ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ، ان سے جب تراویح کے متعلق سوال کیا گیا تو اس کا جواب میں بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز تراویح کے لیے جمع کیا تو وہ انہیں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز تراویح پڑھاتے تھے وہ 20 رکعت تھی۔ تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو صحابہ کا اجماع ہوا 20 رکعت تراویح پر۔ لیکن یہ جعلی کیا کہتا ہے کہ اجماع جعلی ہے۔ خود آپ نے یہ حوالے دیکھیں، ان کو نوٹ کریں، ان کو دیکھیں اور اصل کتب میں بھی دیکھیں۔ میں نے آپ کو نمبرنگ بتائیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔